الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے اور وفات کا مہینہ بھی ربیع الاول ہی ہے۔ پچھلے جمعے پہ میں نے گزارش کی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ آج آپ حضرات کے سامنے بتانا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکۃ المکرمہ کے اندر رہ کر اسلام کی دعوت دی
اور لوگوں کی فکر کی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، تو آپ کو لوگوں نے کس طرح ستایا؟ پوری کائنات کے دکھ اور تکلیف اکٹھے کر دیے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کافروں نے دکھ پہنچائے ہیں ذرہ برابر اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بھائی آپ آگے آ جائیں، آگے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں، دکھ دینے میں ہر کافر کی یہی تمنا ہوتی تھی کہ میں اپنا پورا زور لگا دوں اور ان کو تکلیف پہنچا دوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم اور شفیق، اللہ نے صفت بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رؤوف الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ نے نبی کی صفت بیان کی، حالانکہ رؤوف اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، لیکن اپنے پیغمبر کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرا پیغمبر اتنا ہی غمخوار ہے اس امت کا، اتنا ہی رحیم ہے اس امت پر کہ تکالیف پہنچانے والوں کو بھی بددعا نہیں کی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے کہ بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ نہیں۔ ایک پہلوان کو کافروں نے تیار کیا، کہتے ہیں میں 1000 آدمیوں کا مقابلہ اکیلے کرتا ہوں۔ ایک مان تھا مشرکین کو، اس نے کہا آج تک میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا، کوئی میرے سامنے نہیں آ سکا۔ اس نے آ کے چیلنج کر دیا، کہنے لگا کہ اگر میں ہار گیا تو میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں۔ جس طرح انداز ہوتا ہے ان کا، فخریہ انداز سے وہ کہنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحیم تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ شخص کلمہ پڑھ لے تو آپ نے فرمایا کہ بالکل آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ جب وہ آیا مقابلے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک تھپڑ سے وہ نیچے گر گیا۔ وہ کہنے لگا جی میں ذرا دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں۔ ابھی تک اسے یہ پتہ نہیں ہے پیغمبر ہے،
وہ اپنے زوم میں ہے، دوسری مرتبہ پھر گرا، تیسری مرتبہ بھی گرا، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، واقعی آپ سچے نبی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمزور بھی نہیں تھے، لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیتے تھے اور نہ ہی بد دعا دیتے تھے۔ اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ مکہ کے مشرکین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے رہے، کلمہ ان تک پہنچاتے رہے اور تکلیفیں بھی برداشت کرتے رہے۔ کئی موقعوں پر کفار نے اپنے جتن دکھائے کہ کسی طرح یہ آواز بند ہو جائے، ایک شخص کو تیار کیا کہ تم بڑے سمجھدار معلوم ہوتے ہو، بادشاہوں سے تم ملتے رہتے ہو، اور بادشاہوں کا کلام بھی تم سمجھتے ہو، شعر و شاعری بھی تم سمجھتے ہو، تم جا کے ذرا ان سے بات کرو۔ وہ آیا، اس نے لالچ مالچ دی، جس طرح طریقہ کار تھا مشرکین کا۔ کہا تم اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو، ہم تم سب مل کے تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، تم مالدار ہونا چاہتے ہو، ہم سب اپنی جمع پونجی جمع کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، ملک حجاز میں آپ سے امیر کوئی نہیں ہوگا، تم رشتہ کرنا چاہتے ہو، ہم حسب نسب میں سب سے خوبصورت ترین لڑکی سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی بات ختم ہو گئی؟ کہا ختم ہو گئی۔ آپ نے خام میم سجدہ سورت کی تلاوت شروع فرما دی۔ جب 2 رکوع پڑھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو پہلے وہ آہستہ آہستہ سمٹتا گیا، پیچھے ہاتھ رکھتے 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 بالکل یوں ہو گیا، اور پھر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک پہ ہاتھ رکھا کہ بس کرو، مجھے کچھ ہونے والا ہے، اس سے آگے نہ پڑھنا، اور چہرہ اس کا متغیر ہو گیا، پریشانی کی ایک کیفیت جا کے گھر میں گھس گیا۔ اب سارے مشرکین انتظار میں ہیں، یہ آگے کچھ بتائے گا، لیکن وہ گھر سے نکلتا ہی نہیں۔ جب وہ گھر سے نکلا تو مشرکین نے کہا کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا یہ جو کلام پڑھتا ہے وہ نہ بادشاہوں کا کلام ہے اور نہ وہ جو ہے نا شعر ہیں، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اگر اس کو تقویت مل جاتی ہے تو ہمارے خاندان کا ہے، ہماری ویسے ہی عزت بن جائے گی۔
اور اگر اس کو تقویت نہیں ملتی، باہر کے لوگ اس کو جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم محفوظ رہ جائیں گے، اور ہماری آپس میں بھی چکپلش نہیں ہوگی۔ کہنے لگے دیکھو نا، ہم کہہ رہے تھے جو بھی جاتا ہے اس پہ جادو ہو جاتا ہے، اس پہ بھی ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کام جاری رکھا، تکلیفوں اور مصیبتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کلمے کی دعوت دی، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت بن گئی، اور مشرکین ان کو بھی ستانا شروع کر دیا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا، چاہے اس کے جتنے بھی احسانات ہوتے، ان سب کو پشے پش ڈال دیتے اور اس کے مقابلے میں نکل آتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظالم سے تنگ آئے تو انہوں نے ہجرت شروع کر دی کہ میں یہ شہر چھوڑ کے یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی آدمی نہیں تھے، خاندانی وجاہت رکھتے تھے، لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ جب وہ شہر سے تھوڑا سا باہر نکلے تو ایک مشرک نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہاں عبادت نہیں کرنے دیتے، تو میں نے کہا کہیں اور ہجرت کر کے چلا جاتا ہوں۔ تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعریفی جملے جو کہے تھے، وہی الفاظ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے تھے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ جب آپ یہ جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہاں رہنے کا کس کو حق ہے؟ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں اور میں سب کو جا کے بتا دیتا ہوں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دے دی۔ نبی کریم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں تو مشرکین نے کہا کہ یہ اگر اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں گھر میں کریں، ہمیں ان کی عبادت سے کوئی پرواہ نہیں۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تم نماز پڑھو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، تم زکوٰۃ دو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، تم ذکر کرو، اونچی آواز سے کرو، آہستہ کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، تم سارا دن نمازیں پڑھو، ساری رات نمازیں پڑھو، کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، پڑھتے رہو۔ لیکن جب آپ کہیں گے نا
کہ یہی اسلام جو ہم مسجد میں ادا کرتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز میں ہم اپنے آپ کو ہر چیز سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو ہم ایک اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، نہیں ہم کو غلط کام کرتے ہیں، نہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں، نہیں کوئی رشوت کی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، یہی چیز ہم برسر اقتدار لانے کے لیے کہیں تو کہتا ہے جی اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہ بات نہیں کہنی ہے، یہ بات کہو گے تو ہماری آپ سے جنگ ہے، پھر ہم کہیں گے یہ سیاسی مولوی ہے جی، یہ سیاسی مولوی ہے۔ اور مولوی کا کیا کام ہے، دیندار لوگوں کا کیا کام ہے، وہ مسجد ہی میں رہیں، مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ نماز سے ان کو بھی تکلیف نہیں تھی، ذکر سے ان کو بھی تکلیف نہیں تھی، کہا یہ اپنے گھر میں عبادت کرتے رہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سین میں مصلی ڈال دیا اور وہاں بیٹھ کر تلاوت کرنی شروع کر دی۔ لوگ آیا کرتے تھے، دیکھتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے ہیں، ان کو یہ تلاوت بھی برداشت نہ ہو سکی۔ جس نے پناہ دی تھی اس کے پاس چلے گئے، کہا اس کو کہو کہ تم کمرے میں چلے جاؤ، ہماری عورتیں اور ہماری بچے جا کر یہ قرآن سنتے ہیں، اگر آپ یہ بات نہیں کرتے تو پناہ ختم کر دو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے، تم اپنی پناہ کو ختم کر دو، میں قرآن پاک کو بند نہیں کر سکتا۔ تو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا اور اس کام میں شریک ہو جاتا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا، تو وہ دشمنوں کے آنکھوں کا کانٹا بن جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں جو بھی تکلیف آئی اور مصیبت آئی اس کو برداشت کیا، اور اللہ رب العزت نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا قرآن پاک میں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ حکمت اور بصیرت اپنی اپنی ہوتی ہے، عالم کی بصیرت الگ ہے، وہ دلائل سے لوگوں کو سمجھاتا ہے، مناظر جس کا یہ شبہ ہوتا ہے ادیان باطلہ کا رد کرنا، اس کا انداز تبلیغ اور اس کا بلانا الگ ہوتا ہے، اور ایک فقیہ عالم کا انداز تبلیغ الگ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ کا چناؤ کر کے دیا کہ کسی کے اوپر رد نہ آئے۔
فرمایا حکمت اور بصیرت کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو بھی میری اتباع کرتا ہے اس کا بھی یہی کام ہے. اور آگے اللہ کے پیغمبر نے واضح اعلان کر دیا کہ آپ دھوکے میں نہ رہیں، بلکہ میں اعلان کرتا ہوں وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ میرا مشرکین کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. اب ہم سوچیں کہ ہم آیا اس پیمانے پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے علماء کی کہ یہ شرک خفی ہے، یہ شرک اصغر ہے، اس سے قطع نظر کہ ہم اس پیمانے پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس قرآن اور حدیث اور فقہ ہمارے پاس موجود ہے. اولیاء اکرام نے ہر چیز ہمارے سامنے رکھ دی ہے. چاروں سلسلوں کے بزرگان دین ہمارے ہی ہیں اور انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اب طلب ہماری جتنی ہوگی ہمیں اتنا ہی پتہ چلے گا. جب انسان صبح سے لے کر شام تک دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے تو شام کو اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اور جو شخص دین کے لیے کوشش کرتا ہے، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، علماء حقہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تو اس کو بھی سچا راستہ مل جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کامل کی تلاش کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.